رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے تمام معزز اور قابل قدر سامعین، اس سے پہلے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی آنے کی کیفیات کو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ وحی الہی کی موضع نمایاں کیسی ہوتی تھی اور وحی آنے کی کیا مختلف صورتیں تھیں. اسی سلسلے میں ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے میری التجا ہے، دعا ہے، اس کی دی گئی توفیق سے، اس کے حکم سے، اس کے فضل سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور جہاں تک میری آواز پہنچے ان سب کو ان لوگوں میں شامل کر دے جو اس کے اپنے بندے ہیں، جن پر اس نے فخر کیا ہے، جس پر اس کو مان ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر فضل کرے اور ہم نے اپنے ان بندوں میں شامل کرے جن سے وہ پیار کرتا ہے، جس پر وہ اعتماد کرتا ہے، جس کو وہ اپنا کہتا ہے. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ تعالیٰ کی قدرت کائنات کے ذرے ذرے میں جلوہ گر ہے. آسمان پر نگاہ ڈالیے، چاند سورج کے طلوع و غروب کے مناظر، ستاروں کی چمک، قوس قزح کی دھنک، پھولوں کی مہک، کلیوں کی چٹک، پرندوں کی چہک، پہاڑوں کی بلند چوٹیاں، جھومتے ہوئے جنگل اور بہتے ہوئے آبشار دیکھ کر دل گواہی دیتا ہے کہ جس قادر مطلق ہستی نے یہ کارخانہ زندگی بنایا ہے، اس نے اپنی جمال آرائیوں سے انسان پر کتنا بڑا احسان کیا ہے. پھر خود انسان کو کتنی احسن اور متوازن شکل و صورت میں پیدا کیا ہے اور کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے. کیا اتنے معظم و مکرم خالق و مالک کے لیے ہم پر لازم نہیں آتا کہ ہم اس کی احسان شناسی کے لیے اس کے حضور ادب و احترام سے سر جھکائیں؟ اللہ نے ہر چیز ہمارے لیے بنائی اور خود ہمیں اپنی بندگی کے لیے بنایا. ہم اللہ کی بندگی کا اعلان و اعتراف نماز پڑھ کر ہی کر سکتے ہیں. جو ہی انسان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ اسلام کی چھاؤں میں آ جاتا ہے اور اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے. یہ ایسا التزامی فرض ہے جو زندگی کے کسی موڑ پر کسی بھی حالت میں ساقط نہیں ہو سکتا. نماز ہمیشہ سے دین اسلام کا اساسی رکن اور مسلمانوں کے لیے طاقت کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے. یہ صرف شریعت محمدی یا دین اسلام ہی کا رکن اعظم نہیں بلکہ تمام شرائع و ادیان میں ہمیشہ اہم ترین عبادت کی حیثیت سے شامل رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ اور اپنی اولاد کو مکہ میں بسانے کا ایک بڑا مقصد نماز قائم کرنا قرار دیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا انی اسکنت من ذریتی بوالد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد میں سے ایک کو بے زراعت وادی میں تیرے محترم گھر کعبہ کے پاس بسایا ہے. اے ہمارے رب، یہ اس لیے کیا ہے کہ جہاں وہ نماز پڑھیں،
سو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں ہر قسم کے پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ تیرا شکر کریں۔ تعمیر کعبہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا تو انہیں حکم دیا کہ طواف، اعتکاف اور رکوع و سجود کرنے یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے کعبۃ اللہ کو پاک صاف رکھا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم دونوں طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے میرا گھر پاک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سب سے پہلے جو وحی نازل کی اس میں بھی نماز کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیموا الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ اسی طرح حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی ان میں سے ایک یہ بھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذالک من عزم الامور۔ بیٹا، نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کام کرنے کا حکم دینا اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا، اور جو مصیبت تم پر واقع ہو اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ الغرض سابقہ تمام ادیان و مذاہب میں بھی نماز کا تصور موجود تھا، کیونکہ یہ عبادت کی ایک بہترین صورت ہے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں دین ابراہیمی کی جو چند باتیں باقی تھیں ان میں نماز بھی تھی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اہل جاہلیت کے بارے میں لکھتے ہیں، وَكَانَتْ فِيهِمُ الصَّلَاةُ، ان میں نماز بھی تھی۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشتی نماز حرم میں ادا کرتے تھے، کیونکہ قریش اس نماز سے ناآشنا نہیں تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اولین ملاقات سے 3 سال پہلے ہی میرا معمول تھا کہ میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ ان سے پوچھا گیا، آپ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جس طرف میرا رب میرا رخ کر دیتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امزاد جناب زید بن عمر بن نفیل کے نماز پڑھنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، میں اپنی قوم کی مخالفت کرتے ہوئے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دین کی پیروی کرتا ہوں جس کی وہ دونوں عبادت کیا کرتے تھے، میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ وہ اس قبلے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب میں بنو اسماعیل سے ایک نبی کا منتظر ہوں، شاید میں ان سے نہ مل سکوں۔ میں ان پر ایمان رکھتا ہوں، ان کی تصدیق کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ وہ نبی ہیں۔ انہوں نے عامر بن ربیعہ سے کہا، اگر آپ اس نبی سے ملیں تو ان سے میرا سلام کہنا۔ عامر کہتا ہے، جب میں نے اسلام قبول کیا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زید بن عمر بن نفیل کے احوال سے آگاہ کیا۔ آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا اور ان کے لیے رحمت کی دعا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسے جنت میں اپنا دامن گھسیٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، زید بن عمر بن نفیل کہا کرتے تھے، اے اللہ، اگر میں تیری عبادت کا کوئی بہتر طریقہ جانتا تو میں اسی طرح عبادت کرتا، لیکن مجھے اس کا علم نہیں۔ پھر وہ اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھ کر سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، یہ قیامت کے دن اکیلے مستقل امت کی شکل میں آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزول وحی کی ابتدا کے بعد جس چیز کی تعلیم دی گئی وہ وضو اور نماز ہے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بعض اہل علم نے بیان کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز فرض کی گئی تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے بلائی حصے میں تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے وادی کی ایک جانب ایڑی ماری تو وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ جبرائیل علیہ السلام نے نماز کے لیے وضو کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے وضو کو بغور دیکھتے رہے اور جائزہ لیتے رہے۔ پھر آپ نے اسی طرح وضو کیا۔
جس طرح انہیں وضو کرتے دیکھا تھا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو نماز پڑھائی اور واپس چلے گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے۔ آپ نے انہیں نماز کے لیے وضو کرنے کا طریقہ اسی طرح سکھایا جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سکھایا تھا۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح نماز پڑھائی جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو نماز پڑھائی تھی۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ بعض اہل علم نے بتایا ہے جب نماز کا وقت ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی گھاٹیوں کی طرف نکل جاتے۔ آپ کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جاتے تھے۔ اس بات سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ ابو طالب، چچا صہبان اور قوم کے دیگر افراد بے خبر تھے۔ پچھلے پہر دونوں حضرات واپس آ جاتے۔ جب تک اللہ نے چاہا دونوں اسی طرح نماز پڑھتے رہے۔ ایک دن ابو طالب نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے میرے بھتیجے، یہ کون سا دین ہے جس پر آپ عمل پیرا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، یہ اللہ، فرشتوں، رسولوں اور ہمارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے بندوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ چچا جان، میری طرف سے خیر خواہی اور حق کی طرف رہبری کے سب سے زیادہ مستحق آپ ہیں۔ آپ کو میری دعوت قبول کرنی چاہیے اور اس کے پھیلانے میں میرے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ ابو طالب نے جواب دیا، بھتیجے، میں اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑ سکتا، البتہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں کوئی مائی کا لال آپ کا بال نیکا نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے میرے بیٹے، تم کس دین پر چل رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں۔ جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرتا ہوں، ان کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں اور ان کی پیروی کرتا ہوں۔ ابو طالب نے کہا، میرے بیٹے، یقیناً تمہارے امزاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بھلائی ہی کا راستہ بتائیں گے، تم ہمیشہ ان کی بات مانتے رہنا۔ کچھ روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نماز پڑھنے کا بھی ذکر ہے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو جب نماز پڑھنی ہوتی تو وہ گھاٹیوں کی طرف نکل جاتے تھے اور وہ لوگوں سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ مکہ کی ایک گھاٹی میں نماز ادا کر رہے تھے کہ اچانک وہاں مشرکین نکلے۔ انہیں یہ عمل بڑا عجیب لگا۔ انہوں نے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا، حتیٰ کہ ان سے لڑنا شروع کر دیا۔ جب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مشرکین بلا وجہ مسلمانوں پر چڑھائی کرتے جا رہے ہیں تو انہوں نے ایک مشرک کے سر پر اونٹ کے جبڑے کی ہڈی دے ماری۔ یہ پہلا خون تھا جو اسلام کی راہ میں بہایا گیا۔ ابن حزم نے بھی لکھا ہے، فَضَرَبَ سَعْدٌ رَجُلًا مَنْهُمْ بِاللَّهْوِ جَمَلٍ فَشَجَّ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ایک شخص کو اونٹ کے جبڑے کی ہڈی مار کر زخمی کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، پہلے پہل نماز کی صرف 2 رکعتیں فرض کی گئی تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تو نماز 4 رکعت ہو گئی، لیکن سفر کی نماز بدستور 2 رکعت ہی رہی۔ نماز شب معراج میں فرض ہوئی تھی۔ اس تفصیل واقعہ معراج میں آپ سن سکیں گے۔ محدثین رحمۃ اللہ کی ایک بہت بڑی جماعت کا بھی یہی مذہب ہے کہ اسراء و معراج سے پہلے نماز فرض نہ تھی، البتہ رات کو نماز پڑھنے کا حکم ضرور تھا، مگر اس کی رکعتوں کی کوئی حد متعین نہ تھی۔ حربی کا قول ہے کہ پہلی صبح و شام 2 رکعتیں فرض تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض اہل علم سے ذکر کیا ہے کہ پہلے رات کی نماز فرض تھی، لیکن پھر اسے باری تعالیٰ کے اس حکم فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو کے ذریعے منسوخ کر دیا گیا، اور رات کے کچھ حصے کا قیام فرض ہو گیا، اور جب 5 نمازیں فرض ہوئیں تو رات کے قیام کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نماز کی تعلیم دی گئی تھی تو اس وقت سورہ فاتحہ اور سورۃ الگ کی 5 آیات یا سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے سوا قرآن کریم کا اور کوئی حصہ نازل نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح تسبیحات رکوع و سجود، تشہید اور درود وغیرہ کی تفصیلات بھی ہمیں بعد میں ملتی ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ یقیناً صحیح ہے کہ یہ تفصیلات اولی نمازوں میں موجود نہیں تھیں، لیکن بقول حافظ ابن کثیر نماز کی اصل بہرحال موجود تھی۔ شروع میں نماز کی حیت ہی سکھائی مقصود تھی کہ نماز کیسے پڑھی جائے۔ اس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ
کہ بندہ اپنے خالق کے حضور اپنی بندگی اور عبادت کا اظہار و اعلان اپنے اعضاء و جوارح سے کرے تاکہ قلم میں حضور کی کیفیت پیدا ہو۔ تلاوت قرآن اور تسبیحات وغیرہ تو زبان سے اظہار عبودیت کی علامات ہیں، اور ان کا درجہ اعضاء و جوارح کے کلی اظہار بندگی کے بعد ہی آتا ہے۔ بالکل ابتدائی دور میں نازل ہونے والی سورۃ مزمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اے چادر میں لپٹنے والے، رات میں قیام کیجیے مگر تھوڑا سا، آدھی رات یا اس میں سے کچھ کم کر دیجیے یا اس پر کچھ زیادہ کر لیجیے، اور قرآن کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کیجیے، ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ بلا شبہ رات کو اٹھنا نفس کو کچلنے کے لیے زیادہ سخت اور دعا و ذکر کے لیے مناسب تر ہے، یعنی رات کو اٹھنا دل جمی اور فہم کلام کے لیے بہت خوب ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل فرض کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ 1 سال تک اتنا لمبا قیام کرتے رہے کہ ان کے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے اس سورت کا بقیہ حصہ آسمان ہی میں روکے رکھا اور اس کی فرضیت باقی رکھی، پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما دی اور رات کے قیام کو نفل قرار دے دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یقیناً ابتدا میں رات کی نماز تھی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چاشت کی نماز بھی تھی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فجر کی نماز بھی تھی۔ معروف قیہ ابو الابراب اسماعیل بن جہشہ مزنی شافعی بیان کرتے ہیں کہ معراج سے پہلے 2 نمازیں پڑھی جاتی تھیں، ایک نماز طلوع آفتاب سے پہلے تھی اور دوسری نماز غروب آفتاب سے پہلے تھی۔ وہ قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور پچھلے پہر اور پہلے پہر اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے۔ بہرحال نماز شب معراج میں فرض ہوئی، پھر جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 5 نمازیں ادا کی اور نماز کی حیت و ساخت، کیفیت اور اوقات کی تعلیم دی۔ نماز پنجگانہ اپنے تمام ارکان اور تعداد و رکعات کے ساتھ اس وقت فرض ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد